کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہیں ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور وہ فریاد کر رہی ہیں۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریئیکٹوپیڈیا، اور آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے والے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے سفر کے لیے لیا گیا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئی، جس میں سے کچھ چیزیں ایسی تھی جہاں پہ کچھ لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جا رہا تھا، اور وہ خوفناک منظر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے سفر میں دیکھا، آپ نے اپنی امت کو اس کے بارے میں اطلاع دی تاکہ وقت رہتے ہوئے ہم ان چیزوں سے باز آ جائے۔ سو یس، وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، لیٹس گیٹ ان ٹو دا ویڈیو اینڈ سی کہ اس ویڈیو کے اندر کیا کیا بتایا گیا ہے ان خوفناک منظر کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران دیکھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان عذابوں کے بارے میں بیان کریں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مختلف لوگوں کو دیے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے دوران ان کا مشاہدہ کیا۔ انہی مناظر کو یاد کر کے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، فاطمہ بیٹی، جب میں معراج کے سفر پہ گیا تھا تو وہاں میں نے پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان اپنی امت کی چند عورتوں کو ایسے عذاب میں دیکھا تھا کہ جب بھی وہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں، بابا آخر وہ کون سی عورتیں تھیں؟ انہیں کیا عذاب مل رہا تھا؟ کہا، بیٹی سنو، اس سفر کے دوران میں جبرائیل کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جہاں میری امت کی بے شمار عورتیں ہیں، اور ان میں سے کچھ عورتیں وہ ہیں کہ جنہیں ان کے سر کے بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور ان کا مغز جوش کھا رہا ہے۔ فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہیں ان کی زبان کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور ان کے گلے سے گرم پانی باہر نکل رہا ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہیں ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور وہ فریاد کر رہی ہیں، اور بیٹی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے پاؤں آگ کے تندور میں داخل کر کے جلائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نے یہ منظر دیکھا کہ میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جنہیں ایک ایسی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے جو آگ سے بنی ہوئی ہے اور وہ اپنے جسم کا گوشت کھا رہی ہیں۔ بیٹی فاطمہ، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں دونوں ایک ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور سانپ اور بچھو ان کے جسم پر مسلط ہیں جو جگہ جگہ سے کاٹ کے انہیں اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اور فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے دیکھا میری امت کی کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہیں گنگا بہرا کر کے آگ کے صندوق میں بند کیا گیا ہے، 1000 طرح کا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے، برس اور جذام کی بیماری ان کے جسم پر مسلط ہے۔ اور بیٹی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ آگ اور لوہے کی کینچیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کا سارا جسم اور چہرہ جلا ہوا ہے اور وہ اپنی آنتوں کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کا سر سور کی مانند ہے اور جسم گدھے کی مانند ہے، ان کے منہ سے آگ داخل کی جا رہی ہے اور جسم کے نچلے حصے سے یہ آگ نکل رہی ہے۔ اور فاطمہ بیٹی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جن کا سر کتے کی مانند ہے، انہیں 1000 طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے، اور فرشتے ان کے سروں پر مسلسل آگ اور لوہے کے بنے ہوئے گرز مار رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ سن کر تڑپ اٹھیں، بابا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ان عورتوں پہ عذاب آ رہا تھا، یہ نہیں بتایا کہ یہ عذاب کیوں آ رہا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سنو بیٹی فاطمہ، میری امت کی وہ عورتیں جنہیں ان کے بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بال نامحرم مرد سے نہیں چھپاتی ہیں، وہ عورتیں کہ جنہیں ان کی زبان کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر سے بد زبانی اور بد کلامی کیا کرتی تھیں،
اور وہ عورتیں جنہیں ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ سونے کو تیار نہیں ہوتیں، اور وہ عورتیں کہ جن کے پاؤں کو آگ کے تندور میں ڈال کے جلایا جا رہا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر قدم رکھا کرتی ہیں۔ اور فاطمہ بیٹی، وہ عورت کہ جنہیں آگ کی کرسی پہ بٹھا کے اپنا گوشت کھلایا جا رہا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے جسم کو نامحرم مردوں سے نہیں چھپاتیں، اور وہ عورتیں کہ جن کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور سانپ اور بچھو ان پر مسلط ہیں۔ ہاتھ پاؤں اگر بندھے ہوئے ہوں تو ایک مکھی بھی تنگ کر دیتی ہے، چہ جائے کہ سانپ اور بچھو مسلط ہوں، ذرا سا ان کو ہٹا بھی نہیں سکتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو نہ صحیح طریقے سے وضو کرتی تھیں، نہ جنابت و حیض کے غسل کو صحیح طریقے سے انجام دیتی تھیں، نہ اپنے جسم کی طہارت کا خیال کرتی تھیں، نہ اپنے لباس کو پاک کرنے کا خیال کرتی تھیں، اور نماز کو اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ اور فاطمہ بیٹی، وہ عورتیں کہ جن کو گنگا اور بہرا بنا کے آگ کے صندوق میں بند کر کے 1000 طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے، اور برس اور جذام کا مرض ان کے جسم پر مسلط ہے، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو زنا کار ہیں اور ناجائز بچے کو اپنے شوہر کے نام سے مشہور کر دیتی ہیں، اور اسے اپنے شوہر کی اولاد میں شامل کر کے اپنے شوہر کی میراث دلواتی ہیں۔ وہ عورتیں کہ جن کا جسم آگ اور لوہے کی کینچیوں سے جگہ جگہ سے کاٹا جا رہا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو جان بوجھ کے نامحرم کے سامنے پیش کرتی ہیں اور اپنی نمائش کرتی ہیں۔ اور وہ عورتیں کہ جن کا چہرہ اور جسم جلا ہوا ہے اور وہ اپنی آنتوں کو نکال نکال کے کھا رہی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو نامحرم مرد اور عورت کو آپس میں ملایا کرتی تھیں۔ اور اے بیٹی، وہ عورت کہ جس کا سر سور کا اور جسم گدھے کا ہے، منہ سے آگ داخل کر کے جسم کے نچلے حصے سے نکالی جا رہی ہے، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو جھوٹ کثرت کے ساتھ بولتی ہیں اور چغل خور ہیں، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر پھیلاتی ہیں، معاشرے میں فساد برپا کرتی ہیں۔ اور بیٹی، وہ آخری عورتیں کہ جن کا سر کتے کا ہے اور انہیں 1000 طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے، خصوصاً ان کے سر پہ فرشتے آگ اور لوہے کے گرز مار رہے ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو بات بات پہ رونے بیٹھ جاتی ہیں، ذرا سی بات پہ ہائے واویلا کرنے لگتی ہیں اور حاسدہ ہیں، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کے جلا کرتی ہیں۔ یہ تمام عذاب پیغمبر اسلام اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت کہ جس نے اللہ کو اور اپنے شوہر کو راضی کیا، اور کتنی بد قسمت ہے وہ عورت کہ جس نے اللہ کو اور اپنے شوہر کو ناراض کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنکھوں دیکھا یہ مشاہدہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیانی حصے کا تھا۔ اب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان سے بڑھ کے دوسرے آسمان کی جانب چلا تو راستے میں میرا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں میں نے اپنی امت کے مختلف گناہ گاروں کو عذاب میں مبتلا دیکھا اور بعض فرشتوں کو مختلف دعائیں کرتے ہوئے سنا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا کتنا مشکل کام ہے کہ کھیت کو تیار کرنا، پھر بیج بونا، پانی دینا، فصل کی حفاظت کرنا، پھر فصل کاٹنا، اور پھر جا کے کچھ نفع ہاتھ میں آنا۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، مگر اس انداز سے کہ بیج بوتے ہیں زمین میں اور اسی وقت ان کے لیے فصل تیار ہو جاتی ہے، ابھی بیج بویا اور ابھی فصل تیار ہو گئی۔ یعنی ایک کسان سارا سال محنت کر کے اگر 2 فصلیں تیار کرتا ہے تو ان کو ہر منٹ میں ایک فصل تیار مل رہی ہے۔ میں نے پہلے اس گروہ کو دیکھا۔ اس کے بعد میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سے ہیں اور انہیں آگ کی چنگاریاں کھلائی جا رہی ہیں۔ میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ایک طرف پکا ہوا تازہ کھانا رکھا ہے اور ایک طرف سڑا ہوا اور بدبودار کھانا رکھا ہوا ہے، مگر یہ لوگ اس تازہ پکے ہوئے کھانے کو چھوڑ کر اس سڑے ہوئے اور بدبودار کھانے کو کھا رہے ہیں۔ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہی کھانا کھانا پڑے گا۔ اس کے بعد میں جب تھوڑا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ناخن لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کا گوشت
اپنے ناخنوں سے نوچیں اور اس کے بعد اپنے اس گوشت کو کھائیں۔ اور میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا انسان ہے جسے پتھر کا لقمہ کھلایا جا رہا ہے، باقاعدہ پتھر اسے کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں؟ جبریل امین نے کہا، اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے مختلف لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا وہ پہلا گروہ کن کا ہے؟ کہا وہ پہلا گروہ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کا ہے، جن کو اللہ نے اعمال میں اتنی برکت دی کہ جیسے ابھی بیج ڈالا اور ابھی فصل تیار ہو گئی، انہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو نیکی انہوں نے کی ہے اس کا اجر و ثواب انہیں فوراً مل رہا ہے۔ ہم تو آج نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب کب ملے گا؟ ہم آج دین کی پابندی کر رہے ہیں، اس کا اجر کب ملے گا؟ مگر یہ مجاہدین راہ خدا ہیں، وہ آج نیکی کرتے ہیں اور ان کے اجر و ثواب کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا اور وہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح کے ہیں اور آگ کی چنگاریاں ان کو کھلائی جا رہی ہیں؟ جبرائیل نے کہا، اللہ کے رسول یہ وہ خطیب ہیں جو غیر ذمہ داری کے ساتھ تقریر کرتے ہیں اور معاشرے میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ وہ غیر ذمہ دار مقرر اور خطیب جن کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ان کا کام پڑھنا اور جوش دلا کے چلے جانا ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے ان کی کم سے کم یہ سزا ان کو برزخ میں ملی ہے۔ ابھی وہ قیامت، پل صراط اور جہنم تو بہت بعد کے مسئلے ہیں۔ میں نے پوچھا اور وہ تیسرا گروہ کون سا ہے کہ جن کے سامنے پکا ہوا تازہ کھانا ہے مگر اسے چھوڑ کر انہیں سڑا ہوا بدبودار کھانا کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے؟ کہا، اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہیں پروردگار عالم نے نکاح کے ذریعے سے اپنی جائز خواہشیں پوری کرنے کا طریقہ بتایا ہے، مگر وہ اس حلال کو چھوڑ کے حرام کے راستے پہ جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، اور اس کے بعد وہ کون سا گروہ تھا جن کے ناخن تانبے اور لوہے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینے کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے؟ کہا، اللہ کے رسول یہ وہ لوگ تھے جو صاحبان ایمان کے عیب ادھر سے ادھر پہنچایا کرتے تھے، غیبت کرنے والے اور صاحبان ایمان کی عزت و آبرو کو ختم کرنے والے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، اور اس کے بعد وہ کون سا گروہ ہے جسے پتھر کا لقمہ کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے؟ کہا، اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اس وقت تو بڑا لطف آتا تھا، مگر اب عالم برزخ میں اس کی یہ سزا برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ ابھی دوسرے آسمان کی جانب سفر جاری ہے، یہ درمیانی خطہ ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں مزید آگے بڑھا تو دو فرشتے مجھ کو نظر آئے، ایک فرشتہ دائیں طرف کھڑا ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف کھڑا ہے۔ ایک آواز دائیں طرف کا فرشتہ دے رہا ہے، ایک آواز بائیں طرف کا فرشتہ دے رہا ہے۔ دائیں طرف کا فرشتہ آواز دیتا ہے اور کچھ لوگوں کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، بائیں طرف کا فرشتہ آواز دیتا ہے اور کچھ لوگوں کے چہرے پہ غم آ جاتا ہے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں زمین پہ لٹایا گیا ہے اور بڑے بڑے پتھر ان کے سروں پہ پھینکے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا سر کچلا جاتا ہے، مغز پچکا جاتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر ان کے سروں کو صحیح کیا جاتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ معاف کر دیا گیا، بلکہ اس لیے کہ دوبارہ اسی پتھر سے ان کے سر کو کچلا جائے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ لوہے اور آگ کی کینچیوں سے ان کے رخسار اور ہونٹوں کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ سے ان کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو فرشتوں نے گرفتار کیا ہوا ہے اور انہیں آگ کھانے پہ مجبور کر رہے ہیں، جو ان کے حلق سے داخل ہوتی ہے اور جسم کے نچلے حصے سے اس طرح نکلتی ہے کہ سارے جسم کو جلاتی ہوئی آ رہی ہے۔ انسان کے منہ میں اگر ذرا سا گرم کھانا یا زیادہ گرم چائے چلی جائے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ کہاں یہ کہ باقاعدہ آگ کو داخل کر کے زبان، گلے، معدے اور آنتوں کو جلاتے ہوئے جسم سے باہر نکل رہی ہے، اور فرشتوں نے اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ وہ ذرا سی حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جسم کے دونوں پہلوؤں کا گوشت کاٹا جا رہا ہے اور ان کو ان کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔
میں نے رک کے پوچھا، اے جبریل امین، یہ تو بتاؤ کہ یہ سارے کون لوگ ہیں؟ کہا، اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت میں آپ کے ماننے والے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان واقعات کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، وہ پہلی منزل پر جو 2 فرشتے آپ نے دیکھے، وہ دائیں طرف والا فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ پروردگارا، جو تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ بس یہ آواز لگتی ہے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا مال ایک دم سے بڑھ جاتا ہے، ان کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ چہرے مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور الٹے ہاتھ والا فرشتہ وہ آواز لگاتا ہے کہ پروردگارا، جنہوں نے تیری راہ میں پیسہ خرچ کرنے سے بخل کیا، کنجوسی سے کام لیا، تو ان کے اس مال کو ضائع کر دے جسے انہوں نے بچانا چاہا۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ آواز لگاتا ہے اور ایسے کنجوس اور بخیل لوگوں کا سارا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ سر پکڑے نظر آتے ہیں، یار، ہم نے تو مسجد کی تعمیر میں اس لیے چندہ نہیں دیا تاکہ مال جمع ہو جائے، ہم نے تو فلاں قرضدار کی مدد اس لیے نہیں کی کہ ہمارا مال جمع ہو جائے۔ یہاں تو الٹا معاملہ ہو گیا، ایسا نقصان پہنچا کاروبار میں کہ جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ بھی نکل گیا۔ یہ کیوں؟ یہ اس فرشتے کی دعا ہے۔ اور اللہ کے رسول، اس کے بعد جس دوسرے گروہ کو آپ نے دیکھا کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کوٹا جا رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی صبح کی نماز کو قضا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے بستر سے نہیں اٹھا کرتے تھے۔ یہ 5 نمازیں قضا کرنے والے کا عذاب نہیں ہے، یہ صرف ایک نماز قضا کرنے والے کا عذاب ہے۔ اور اگر کوئی 5 کی 5 نمازوں میں سویا نظر آ رہا ہے تو وہ اسی سے اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا عذاب کس منزل پر ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ اے جبرائیل، اس کے بعد جو لوگ مجھے نظر آئے کہ جن کے چہرے اور رخسار کے گوشت کو باقاعدہ کاٹا جا رہا ہے، اور فرشتوں کو کوئی جلدی تو ہے نہیں، بہت آہستہ آہستہ اور آرام سے کاٹ رہے ہیں اور ان کو کھلا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو کہتے سب کچھ ہیں مگر خود کچھ نہیں کرتے، بے عمل علماء، لوگوں کو عمل کی نصیحت کرنے والے مگر خود مقام عمل میں بالکل صفر ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس کے بعد جس گروہ کو میں نے دیکھا جنہیں فرشتوں نے اچھی طرح سے جکڑا ہوا ہے اور انہیں گرم گرم آگ کھلائی جا رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن نے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں تذکرہ کیا ہے۔ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یتیم کا مال آتا ہے اور وہ یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں، ان کا یہ عذاب ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اور وہ آخر والا گروہ کون سا تھا؟ وہ کون سے لوگ تھے کہ جن کے پہلوؤں کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے اور انہیں کھلایا جا رہا ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ تھے جو مومنین کے عیب کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے مومن کے عیب کو بیان کرنا، لیکن ایک اس سے بھی بڑی خرابی ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے دماغ میں بدی ایسی بری ہوتی ہے کہ وہ جب کسی پہ نگاہ ڈالتے ہیں بری نگاہ ڈالتے ہیں، جب کسی کے عمل کو دیکھتے ہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس میں سے کوئی اچھا پہلو نکال لیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی غلطی ان کی پکڑ میں آ جائے، کسی کی کوئی برائی ان کے ہاتھ آ جائے۔ پروردگار عالم نے ان کے لیے سخت عذاب رکھا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو دوسرے مومن کے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے، پروردگار عالم اس کے بھی انتہائی پوشیدہ عیبوں کو سارے معاشرے میں تشہیر کرے گا اور اسے لوگوں کے سامنے ایک نہ ایک دن رسوا کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کے حصے میں دنیا میں رسوائی، عالم برزخ کا یہ عذاب اور جہنم میں ان کے لیے خاص مقام بنا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اب جس گروہ کے قریب سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ایک طرف حلال گوشت رکھا ہے اور ایک طرف مردار کا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یعنی دیکھیے کہ کتے کا گوشت ویسے ہی غلیظ ہے، لیکن اگر کتے کا گوشت سڑ جائے اور اس میں کیڑے پڑ جائیں تو اس کی غلاظت کتنی ہوگی، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ اس نجس جانور کے سڑے ہوئے گوشت کو کھائیں۔ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا، ہو رہی ہے، مگر ان کو کھلایا جا رہا ہے، یہ تو تم کو کھانا پڑے گا۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور یہ سارے پیٹ سانپ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے پیٹ میں سانپ ہیں جو ان کو جسم کے اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، اور بہت سارے آدمی پتہ نہیں کہاں سے آئے اور وہ ان کو روندتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، لیکن پیٹ اتنا بڑا ہے کہ گر پڑتے ہیں، پھر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں روندتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کا آدھا جسم آگ کے کنویں کے اندر ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ آگ کی سوئی سے رسی کی مدد سے ان کے ہونٹوں کو سیا جا رہا ہے، پھر سلائی توڑی جاتی ہے، پھر سیا جاتا ہے۔ تکلیف کی شدت سے وہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیے جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، لوگوں کا وہ گروہ جنہیں حلال گوشت چھوڑ کے کتے اور سور جیسے نجس اور مردار جانور کا کیڑا پڑا ہوا گوشت کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حلال طریقے سے روزی کمانے کے موقع دیے تھے، مگر یہ حرام طریقے سے روزی حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا، دنیا میں تم نے اس طرح سے گزارا، اب قیامت تک تمہیں اس کی تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں اور گر جاتے ہیں، اور سانپوں سے بھرے ہوئے پیٹ ہیں، اندر سے سانپ کاٹ رہے ہیں، اوپر سے گزرنے والے روندتے ہوئے گزر رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، اللہ کے رسول، یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پہ سود کھانے والوں کی بات آئی ہے کہ یہ سود کھانے والے فرعونیوں کی مانند ہیں، ان پر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی قبر میں پکار پکار کے کہیں گے، خداوندہ قیامت کب آنے والی ہے؟ یعنی ان کے ذہن میں تصور ہے کہ قیامت آ جائے تو کم سے کم اس عذاب سے تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ انہیں کیا پتا کہ قیامت تو اور بڑا عذاب لانے والا دن ہے۔ یہ ہیں سود کھانے والے، وہ پتھر کا لقمہ کھانے والے بھی جن کا تذکرہ پہلے ہوا، اور یہ بھی۔ لیکن سود میں فرق ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سود پر سود کھاتے ہیں، جسے ہم لوگ سود مرکب یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، وہ کون سا گروہ ہے جنہیں الٹا لٹکا کے ان کے آدھے جسم کو آگ میں جلایا جا رہا ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال طریقے سے تو رزق حاصل کر رہے ہیں، مگر حلال و حرام کو ملا دیتے ہیں۔ ان کے پاس حلال کی بھی کمائی ہے، حرام کی بھی کمائی ہے۔ جن کے پاس مکمل حرام کی کمائی ہے، ان کا عذاب تو اور سخت ہے، مگر یہ ملی جلی کمائی ہے۔ ایسے کون سے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ ہمارے ہاں زیادہ ہیں۔ مثلاً ایسی دکان والے جہاں شراب بھی بیچی جاتی ہے اور حلال مشروبات بھی بیچے جاتے ہیں۔ ایسی کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کی دکان جہاں پہ نعت یا قرآن کی تلاوت بھی ملتی ہے، اور گانے اور فلمیں بھی۔ حجام کی دکان جہاں شیو بھی بنائی جاتی ہے اور بال بھی بنائے جاتے ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، وہ کون لوگ تھے کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی سوئی اور رسی سے سیا جا رہا تھا؟ کہا، یہ وہ لوگ تھے جو کنواری لڑکیوں کو زنا کے راستے پہ لے جایا کرتے تھے۔ ان کی تکلیف یہ کہ بار بار آگ کی سلائی توڑی جاتی ہے اور پھر سی دی جاتی ہے، تکلیف سے اچھل اچھل پڑتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جس پہ جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، اور وہ زمین پر جانوروں کی طرح چل رہے ہیں، اور جو گھاس وغیرہ زمین پہ اگی ہے جانوروں کی طرح اس گھاس کو کھا رہے ہیں۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور اور بوڑھا آدمی، اس نے اپنے سر پہ لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا ہوا ہے، مگر اس سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ لکڑیاں اس کی طاقت سے زیادہ ہیں، چنانچہ اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور وہ گر پڑتا ہے، مگر پھر کھڑا ہو کے لکڑیاں اٹھانا چاہتا ہے، مگر اب جب لکڑیاں اٹھانے لگتا ہے تو اس میں کچھ اور لکڑیاں شامل کر کے ان کو پھر اٹھا رہا ہے، چنانچہ ٹانگیں پھر کانپیں، پھر گر پڑا۔ اب جو تیسری مرتبہ اٹھا وہ لکڑیاں اٹھانے کے لیے، تو اس میں کچھ اور لکڑیاں شامل کر کے اب اس وزن کو اٹھا رہا ہے،
یہ منظر دیکھ کر میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ پتھروں کی ایک پہاڑ نما دیوار بنی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی زور لگا رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس میں تھوڑا سا سوراخ ہوا، ایک بیل کا سر اس میں سے نمودار ہوا اور اس نے ایک مرتبہ اس سوراخ میں سے اپنے سر کو نکالا گردن تک سر نکالنے کے بعد اپنا جسم نکالنا چاہتا ہے، مگر اب پھنس گیا ہے، نہ اپنے سر کو پیچھے کھینچ سکتا ہے، نہ اپنے جسم کو آگے لے جا سکتا ہے، ایک ایسی تکلیف اور اذیت میں تڑپ رہا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سننے میں مشکل نہیں لگتی، جس پہ گزر رہی ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس اذیت میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کی حالت میں جسمانی اذیت کے ساتھ ذہنی اذیت اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں اور جانوروں کی طرح زمین پہ گھاس چر رہے ہیں؟ کہا، اللہ کے رسول، یہ سب آپ کی امت کے مالدار لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک لباس کو ایک دن پہنتے تھے تو دوبارہ اس کو پہنتے بھی نہیں تھے، اتنے مالدار لوگ تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو یہ عذاب دیا ہے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنو اور جانوروں کی طرح گھاس چلو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ نہیں نکالا کرتے تھے۔ بہت پیسہ تھا دنیا میں، 50 سال 60 سال بڑی شان رہی، اب مرنے سے لے کر قیامت تک یہ تمہاری شان ہے کہ گھوڑے اور گدھوں کی طرح گھاس کھانا پڑے گی اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا پڑیں گے۔ میں نے کہا، جبرائیل، وہ کون احمق بوڑھا ہے کہ جو بار بار گرتا ہے، اتنا وزن اس سے نہیں اٹھایا جا رہا، اس میں کچھ کمی کرے، مگر یہ تو کچھ اور اپنے اوپر شامل کر لیتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں کہ جن پر پہلے ہی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، ان کو ادا کرنے کے بجائے وہ اور ذمہ داریاں اپنے اوپر بڑھا لیتے ہیں۔ مثلاً قرضہ ہم نے لیا ہوا ہے، وہ قرضہ ادا نہیں کیا اور قرضہ لیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم پہ روزے قضا چلے آ رہے ہیں، وہ روزے رکھے نہیں اور روزے قضا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جتنے گناہ یہ کر چکے ہیں اسی کا بوجھ ان سے نہیں اٹھ رہا ہے، مگر اور بوجھ گناہوں کا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ بیل کون تھا کہ جو پتھر کی دیوار کو توڑ کے اپنی گردن کو پھنسا بیٹھا اور اتنی تکلیف میں ہے کہ کیا کرے، نہ آگے جا سکتا ہے اور نہ سر کو پیچھے کھینچ سکتا ہے۔ کہا، اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بات کیا کرتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں، بس جہاں بیٹھے بات کر دی۔ چنانچہ ان کی باتوں کے نتیجے میں بعض اوقات ایسا فتنہ فساد پھیلتا ہے کہ وہ پھنس جاتے ہیں، اب وہ خود بھی اس کو ختم کرنا چاہیں تو ان کے اختیار میں نہیں رہتا، مرنے سے قیامت تک انہیں اس تکلیف میں رہنا پڑے گا، بیل بنا کے اس طرح سے ان کو تکلیف اور عذاب کے اندر تڑپایا جائے گا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آخر میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، مگر بہت ہی عجیب قسم کا فرشتہ ہے۔ اس کا آدھا جسم برف کا بنا ہوا ہے، آدھا جسم آگ کا بنا ہوا ہے، مگر آگ برف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، برف آگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، اور اس کی زبان پہ بس ایک ہی جملہ ہے، میں حمد بجا لاتا ہوں اس خدائے واحد کی کہ جس نے مجھے اس طریقے سے بنایا ہے کہ حرارت و برودت کو یعنی آگ اور برف کو جمع کر دیا ہے، دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں مگر دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ پروردگارا، صاحبان ایمان کے دلوں میں بھی ایسا انس اور ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے۔ تو جو آگ اور برف کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے، مومنین کے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح محبت کرنے والا بنا دے۔ وہ فرشتہ ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، یہ دعا پروردگار کی اجازت سے مانگ رہا ہے، یعنی پروردگار عالم مومنین کے معاشرے کو ایسا محبت کرنے والا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب ایک آگ اور برف کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر سکتا ہے تو کیا دو مومن جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ جب آگ اور برف ایک مقام پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں تو دو ایمان والوں میں آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ ذرا سی دولت دنیا کی خاطر، ذرا سی ناک کے کٹ جانے کی خاطر، ذرا سا اپنے مقام کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی کیوں ہے؟ شب معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان اول اور آسمان دوم کے درمیان یہ آخری مشاہدہ کیا، اور بس وہ مقام آ گیا جہاں آخری گروہ پیغمبر اسلام نے فرشتوں کا دیکھا۔
جب سے پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو فرشتے تو نظر آ رہے ہیں، مگر اب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ یہ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو فرشتہ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں پڑا ہے وہ سجدے میں پڑا ہے، اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آسمان پر ان کے گرد ہو کیا رہا ہے۔ پیغمبر اکرم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون سے فرشتے ہیں؟ کہا، اللہ کے رسول، ان کا نام ہے ملائکۃ الخاشعین۔ یہ اللہ سے اتنا ڈرنے والے ہیں کہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے خوف خدا سے یہ رو رہے ہیں، اور ان کو یہ ہوش ہی نہیں کہ ان کی حالت کیا ہے۔ رکوع سے سر تو وہ اٹھائے کہ جس کو ہوش ہو، ان کو یہی ہوش نہیں کہ رکوع میں پڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے، انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی، پتہ ہی نہ چلا۔ پیغمبر اکرم ان کے قریب سے گزرے، انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جبرائیل نے کہا، اللہ کے رسول، لیکن اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو یہ اپنی عبادت کو زندگی میں پہلی مرتبہ چھوڑیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، یا ملائکۃ الخاشعین، اللہ کے حبیب تمہارے قریب سے گزر رہے ہیں۔ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کو ہوش نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مگر پیغمبر اسلام کا نام سنا تو ایک مرتبہ سب چونک کے سر اٹھاتے ہیں، آگے بڑھ کے پیغمبر اسلام کو سلام کرتے ہیں، مگر اس وقت بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کو دیکھ کے یہ خوش ہو رہے ہیں، مگر اللہ کی ایسی عظمت ان کے دلوں پہ طاری ہے کہ ان کی آنکھ بہرحال آنسو بہا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے ان کو خدا حافظ کہا اور اس دروازے پر پہنچے جہاں سے دوسرا آسمان شروع ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ دوسرے آسمان سے 7ویں آسمان تک کے سفر کا حال ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ سو دس واز دا ویڈیو اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھا، اینڈ یس آئی واز رائٹ کہ یہ جو ویڈیو ہے اٹ وڈ بی اراؤنڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شب معراج کے لیے آسمان کے سفر کے لیے لے کے جایا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ الگ الگ طریقے کے عذاب میں مبتلا ہیں، جہاں پہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، انہوں نے دنیا میں کیا کیا ہے اور ان کو ایسا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ اینڈ یس یہ جو سفر تھا، اس سفر کے دوران آپ نے بہت کچھ دیکھا، اور جیسے ہی آپ اس سفر سے واپس آئے آپ نے یہ ساری چیزیں امت کے حوالے کی کہ دیکھو ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے، تو وقت رہتے ہوئے اپنے حالات کو، اپنے زندگی کی طریقے کو سدھار لو، اور اگر تم اللہ نہ کرے کسی ایسے چیز میں مبتلا ہو، اور جو میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اس کام کے لیے میں نے اس شخص کو اس عذاب میں مبتلا دیکھا، تو اس سے بیوقوف انسان کوئی نہیں ہوگا جو اس اطلاع کے بعد بھی اس کام میں ملوث رہے۔ سو بہت سارے لوگوں کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر بات کی گئی ہے، کہ جو پہلے اس میں عورتوں کے بارے میں بتایا گیا، جبکہ میں نے بھی ایک حدیث سنی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے عورتوں کو اکثریت کے ساتھ میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ So yes, this was the video for today, and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.